السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم لگاتار آپ سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 222 ہے۔ کل ایک حدیث پڑھی گئی تھی ترمذی شریف کی روایت کہ اس دنیا میں جو آفتیں آتی ہیں اللہ کی جانب سے، وہ اس کے آنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 باتیں بتائیں کہ جب دنیا والے ایسے حالات اپنے اوپر پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے پھر لگاتار جو ہے وہ مصیبتیں کیا ہے آنے لگتی ہیں، اور یہ مصیبت انفرادی نہیں ہوتی ہے، مطلب ایک انڈیویجول آدمی پر مصیبت آئے ایسا نہیں ہوگا، پوری قوم پر، پورے علاقے پر، پورے ملک پر، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ بیک وقت پوری دنیا پر، جیسے اس وقت کرونا کا معاملہ ہے۔ تو اس میں سے میں نے ایک بات بتائی تھی جو حدیث میں تھی کہ لوگ جو ہے مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے، یہ ایک بات پر بات کی، اور دوسری بات یہ کی گئی کہ امانت کا صحیح استعمال لوگ نہیں کریں گے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکوٰۃ مغرمن، کہ زکوٰۃ لوگ جرمانہ سمجھ کے دیں گے۔ جرمانہ جو ہوتا ہے تاوان جسے کہتے ہیں، فائن، جب آدمی کسی چیز کا فائن بھرتا ہے تو اس کو دل سے بھرنا اچھا نہیں لگتا ہے، بھلے فائن جائز مارا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہیلمٹ نہیں لگایا ہے، ٹریفک پولیس نے اس کو فائن مارا، یہ جو فائن مارا گیا ہے یہ فائن جائز تھا، اس کے باوجود اس کو اس فائن کے بھرنے میں اندر سے کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دے گا بھی نا تو ایک بڑا طبقہ، سب نہیں، ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ سمجھے گا کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہے، یہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ جب آدمی جو اس کو بوجھ سمجھتا ہے، ابھی کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے تولہ سونا ہے، اگر میں ان کو اپنے بچوں میں اور بچیوں میں تقسیم کر دوں، چھوٹے بچے ہیں جی، تو زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ اگر نابالغ آدمی جو ہے وہ کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، سونے کا یا پیسے کا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سی عورتیں جو ہے اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں کہ اگر ان کے پاس 20 تولہ سونا ہے تو انہوں نے 4 بچیوں کو بانٹ دیا 5-5 تولہ۔ اب چونکہ 5 تولے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے تو ہر بچی 5-5 تولے کے مالک ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ یہ وہی کیفیت ہے، چونکہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور وہ بھی فرض عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ اب نہیں دیں گے، اور زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، زکوٰۃ تو بس حضور کے زمانے تک تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، نہیں مانے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار ڈکلیئر کر دیا کہ ان سے جنگ ہوگی۔ جن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں سب کلمہ پڑھتے تھے، سب نمازیں پڑھتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، اس کے باوجود کیا ہوئی، ان سے ایسے جنگ کی گئی جیسے کہ کافر سے جنگ کی جاتی ہے، اس طریقے سے جنگ کی گئی۔ اتنا اہم فریضہ ہے، لہذا اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ تاوان سمجھ کر کے زکوٰۃ دینے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینا چاہیے خلوص کے ساتھ، عبادت سمجھ کر کے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی چندہ کرنے والے بیچارے آتے ہیں تو دکان میں پہنچتے ہیں، وہ صاحب شٹر بند کرتے رہتے ہیں، اچانک وہ پہنچ گئے، اب وہ دے دیتے ہیں،
پھر بعد میں کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ اگر 5 منٹ پہلے ہم شٹر بند کر دیے ہوتے تو بچ جاتے. یہ 5 منٹ بھی اگر لیٹ ہو جاتا تو ہم چندہ نہ دیتے. اب اگر ایسے آدمی نے 1000 روپے یا کروڑوں روپے بھی زکوٰۃ نکالی تو اس سے کوئی فرق ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ کوالٹی ریکوائرڈ ہے. اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہوتی، مقدار نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک اصل دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت کی بنیاد پر وہ ثواب دیتا ہے. اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کسی نے 1 روپیہ دیا ہے یا 1 کروڑ دیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. پروردگار عالم تو صرف اور صرف دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیفیت کیا ہے دیتے وقت. لہذا زکوٰۃ دیں عبادت سمجھ کے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی بات کہ وہ تو علم لغیر الدین، تعلیم دی جائے گی غیر دین کے لیے. اس کو سمجھ لیجئے، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. دنیا والوں نے سب سے پہلی غلطی تعلیم کے بارے میں یہ کی، 2 بنیادی غلطی کی دنیا والوں نے. پہلی غلطی یہ کی کہ معلومات کا نام تعلیم رکھ دیا. معلومات الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی جو پریبھاشا تعریف کی کہ تعلیم کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ راف العلم معرفت اللہ. علم تو اسے کہتے ہیں کہ جس سے آپ اللہ تک پہنچ جائیں. کوئی بھی علم حاصل کریں، آپ کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اگر اس سے آپ اللہ تک پہنچے تو گویا آپ نے علم حاصل کیا. اور اگر آپ اللہ تک نہیں پہنچے تو آپ نے معلومات حاصل کی. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نالج معلومات کا نام علم ہے. یہ پہلی غلط فہمی ہے لوگوں کو. معلومات الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، آئٹم بم بنایا ہے، لیکن خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو معلومات ہے، اس کو علم نہیں ہے. یہ دنیا کنفیوز ہوئی، اور یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی تھی، جو پریبھاشا کی تھی، اگر اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی تو یہ کنفیوژن نہیں ہوتا. ہمارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معلومات کو علم سمجھتے ہیں، معلومات علم نہیں ہوتا. پہلا بنیادی گڑبڑی کی گئی علم کے بارے میں. دوسری چیز کہ دنیا والوں نے علم کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا. یہ دنیاوی علم ہے اور یہ کیا ہے؟ دینی علم ہے. ہمارے نزدیک اسلام میں سب علم ہے. شرط کیا ہے؟ جو علم اللہ تک پہنچا دے وہ علم ہے، اور اگر اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے. لیکن دنیاوی علم کوئی چیز اور دنیاوی دینی علم کوئی الگ الگ چیز نہیں. علم علم ہے. یہ 2 کنفیوژن ہوا. اب علم لوگ حاصل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ علم حاصل کیا جائے دین کے لیے. دین کے لیے، دین کی غرض سے. دین سے مراد ہم یہاں پر یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ علم دین ہے، مدرسہ ہے، نہیں. علم حاصل کرنے کا مقصد، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی IAS آفیسر بننا چاہتا ہے، وہ ایک مرتبہ یہ سوچے میں کیوں بننا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے. اس کے وجہ میں اگر یہ آ جائے کہ میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں پروفیسر بنوں گا تو خوب پیسے کماؤں گا، اگر یہ اس کی نیت ہے پہلے دن سے، تو ہمارے نزدیک اس نے غیر دین کے لیے تعلیم حاصل کی ہے. یہ اسلام نہیں چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے علم حاصل کیا جائے کس کے لیے؟ دین کے لیے. دین سے مراد کیا ہے؟ دین کے لیے مطلب علم کیا ہے؟ پہلی بات کہ ہم اپنے علم سے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچائیں گے. میں 1980 میں نے مولوی کا کورس شروع کیا، تو بی اے کرنے کے بعد میں اس لائن سے گیا تو میرا دماغ ناول لکھنے میں بہت اچھا تھا. تو میں بی اے میں تھا تو میں نے 1-2 ناول لکھی.
وہ اتفاق سے جب میں مولوی کورس میں داخل ہوا تو ایک ناول لکھی. تو میں نے جا کر کے اپنے استاد مولانا عبد الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی اللہ والے آدمی تھے، تو اس وقت یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے سوچا کہ یہ ناول حضرت کو دکھلانا چاہیے اور حضرت اس کے اوپر کچھ لکھ دیں، انٹروڈکشن کی بہت اچھی ناول ہے. تو میں نے جا کر کے مولانا کے پاس وہ ناول رکھی، 200-250 صفحے کی ناول تھی. تو مولانا نے رکھ دیا. رکھنے کے بعد انہوں نے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ناول لکھی ہے، اس سے اسلام کو اور مسلمان کو کیا فائدہ ہے، یہ بتا دیجیے آپ. میرے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی علم، آپ کتاب لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ علم حاصل ہونا چاہیے دین سمجھ کر، اور دین کا مطلب کہ اسلام اور مسلمان کو اس کا فائدہ. اس ناول سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ دن اور آج کا دن میں نے کوئی بھی قلم نہیں اٹھایا، نہ افسانہ لکھا، نہ ناول لکھے، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ دیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اسلام اور مسلمانوں کو پہلا نمبر پہ فائدہ. نمبر 2، ہمارے اس علم سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیوں بننا چاہتا ہے؟ پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ لیگزری لائف کے لیے خوب پیسہ کمانے کی نیت سے ایک آدمی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر جو بھی بننا چاہتا ہے. یہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں. لیکن اگر وہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے بنوں کہ بہت سے غریب لوگ ہیں جن کو لوٹا جا رہا ہے، میں اگر ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا. اگر میں سرجن بن جاؤں گا تو میں آپریشن اگر ہوگا تو ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو میں فری بھی کر دوں گا. یہ اگر انسانیت کی خدمت کی غرض سے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب چیز اس کی عبادت ہے. لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے علم حاصل کیا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کیا جائے دین کی غرض سے. تو 2-3 باتیں بتائی. مقصد کوئی عالم بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی فرق نہیں ہے. اسلام کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے دل حاصل کیا جائے تو وہ علم ہے. دین نہیں، علم ہے، اور بقیہ کوئی چیز علم ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. اب ایک آدمی اس لیے علم حاصل، حدیث میں ان سب چیز کے لیے منع دی جاتی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اس لیے کہ شہرت مل جائے، علم حاصل کرے تاکہ لیگزری لائف گزارے، علم حاصل کرے تاکہ دوسروں کو نیچے. بہت سے خاندان میں جانتا ہوں کہ ان خاندانوں میں علم حاصل کر رہے ہیں لڑکے اس وجہ سے کہ ہمارے فلاں آدمی جو ہے نا ان کو کیا کرنا ہے، نیچا دکھلانا ہے. حدیث سے منع دی جاتی ہے کہ علم اس غرض سے حاصل نہیں کیا جائے. تو لہذا نیت صحیح ہو. بقیہ یہ جو چیزیں ہیں کہ اس سے دنیا اپنے آپ آ جائے گی. جیسے کوئی آدمی بھینس خریدتا ہے، بھینس بہت گوبر دیتی ہے، کھاد بہت بناتی ہے. اب ایک آدمی کو کھاد کی ضرورت ہے تو وہ بھینس کو لاتا ہے کہ بھینس کھاد بناتی ہے، گوبر خوب دیتی ہے. یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے. بھینس کو آپ دودھ کی غرض سے لائیں، گوبر وہ کمبخت خود بخود دے گی، کہاں لے جائے گی گوبر؟ آپ اپنی نیت صحیح کر لیں کہ میں دودھ کے لیے بھینس لا رہا ہوں. لیکن وہ آدمی بڑا ہی جاہل ہے کہ جو گوبر کی نیت سے بھینس خریدے اور دودھ حاصل کرے. دودھ کی نیت کرے، گوبر اپنے آپ کیا ہے، ملتا رہے گا. اسی طریقے سے علم کا جو مقصد ہے وہ 3 مقصد سے حاصل کرے، بقیہ دنیا خود بخود اپنے آپ کے پیچھے آ جائے گی. کون سا ایسا آدمی ہے جو صاحب علم ہے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے؟ عزت کریں گے، اپنے آپ کریں گے. اس کی شہرت اپنے آپ ہو جائے گی. شہرت کے لیے آپ کو نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہو جائے گی. وہ تو وہ ساری چیزیں
مثال گوبر ہیں، اپنے آپ آنی ہے وہ، اس کے لیے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تیسری بات، پانچویں بات ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاع الرجل امرأتہ وأق أمه، آدمی اپنی بیوی کی بات سنے گا اور امی کی بات نہیں سنے گا۔ یہ ایک بڑا طبقہ ہو جائے گا کہ لوگ بیوی کی بات مان لیں گے، امی کی بات، والدہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، دونوں کے مقابلے ہوں، مطلب امی ایک بات کہیں اور بیوی ایک بات کہے، اور ان دونوں میں حق بات کون کہہ رہا ہے؟ امی کہہ رہی ہیں، اس کے باوجود جب بیوی کی بات مانی جا رہی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ بیوی کی بات ماننا ہی نہیں ہے، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، جتنے الفاظ استعمال کیے جائیں سب کم ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول جب عمرہ کرنے گئے تو کفار نے بیریئر لگا دیا کہ صاحب ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ صحابہ 1000 تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بہت ہی گرم ہوئے کہ ان کے باپ کا کعبہ ہے، یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہوئی، یہ طے ہوا کہ صاحب اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے ناک کا معاملہ بنا لیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں یہاں تک، واپس ہو جائیے، عمرہ نہ کیجیے، اگلے سال آ جائیے، بات کو ہی ختم کر دیجیے۔ اب یہ لوگ احرام باندھ چکے تھے، سب لوگ احرام باندھ کے آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں احرام کھول دو اور اگلے سال ہم اس کی قضا کریں گے، اور بال سب لوگ منڈا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کوئی منڈا ہی نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ڈرے ہیں ان سے، ہم بھی 1000 ہیں، ہم ان سے 2 ہاتھ کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ محبت میں ایسا نہیں تھا کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند نہیں آئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بال منڈا دو، احرام کھول دو، اور یہ کھول ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی، جو بات بتانا چاہتا ہوں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں گئے، اور تھوڑا سے مطلب جیسے کوئی آدمی ٹینشن میں آ جائے، تو انہوں نے پوچھا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کہاں پریشان ہوں میں کہہ رہا ہوں بال منڈا دو، اور کوئی بھی بال منڈا نہیں رہا ہے۔ دیکھیں بیوی کی بات کیسے مانی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہ کہیے کسی سے، آپ جائیے خیمے کے سامنے بیٹھیے اور حجام کو بلائیے اور اپنا بال منڈا دیجیے، بس کچھ نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کے مشورے پر اور جا کر کے بال منڈا لیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈایا، اب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے منڈا دیا، فوراً سارے صحابہ نے اپنے بال کیا کر دیے، کٹوا دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی بات مان لینا کوئی بہت بڑا جرم ہے یا ہماری ناک نیچی ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر کیا کیا، جا کر کے یہ کام کیا۔ یہاں پہ جو مراد ہے کہ دونوں ایک بات کہہ رہے ہیں، لیکن بات حق کون کہہ رہا ہے، صحیح بات کون کہہ رہا ہے؟ والدہ کہہ رہی ہیں، اس کے باوجود ہم بیوی کی بات مانیں، یہ گناہ بھی ہے اور یہ اس حدیث کے خلاف بھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر دونوں ایک بات کہہ رہے ہیں اور دونوں کی بات برابر ہے تو کس کی بات مانی جائے؟ مطلب ایسی بات ہے کہ جو امی بھی صحیح کہہ رہی ہیں اور بیوی بھی صحیح کہہ رہی ہیں، اب ایسے موقع پر کس کی بات مانی جائے؟ تو والدہ کو پریفرنس دیا جائے، نمبر 2۔ نمبر 3، ایک ایسی بات کہہ رہی ہیں کہ دیکھنے میں صحیح ہے لیکن وہ بیوی کا حق نہیں ہے، والدہ کا حق ہے۔ مثال کے طور پر امی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے 10,000 روپے چاہیے، بیوی سے مشورہ کرتا، حالانکہ یہ بیوقوفی ہے جو اس نے مشورہ کیا، تیری امی نے مانگا تھا، تجھے بیوی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ امی نے 10,000 روپے مانگے ہیں؟
لیکن یہ بیچارہ کیا کرتا ہے شوہر, ادھر بھی پوائنٹ چاہتا ہے, بیوی سے بھی پوائنٹ ملے, امی سے بھی پوائنٹ ملے, اسی میں سینڈوچ بن جاتا ہے یہ. اب امی کو بتا دیا, امی نے پیسے مانگے, بیوی کو بتا دیا. بیوی جو ہے وہ اگر اللہ والی ہوتی ہے تو وہ یہ جواب دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری والدہ نے پیسے مانگے, مجھ سے اس میں مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ اللہ والی ہے. یہ حقیقت میں اس کے اندر خوف خدا ہے کہ تمہاری والدہ نے پیسے مانگے, آپ مجھ سے کیوں مشورہ کر رہے ہیں, میں کون ہوتی ہوں. یہ نیک عورت ہوگی تو یہ جملہ بولے گی, اور اگر چال باز ہوگی اور آپ کو لٹو کے طرح نچاتی ہوگی تو آپ کو بہت اچھے انداز میں کہے گی کہ امی ٹھیک ہیں, مانگتی ہیں, تو مانگتی ہی رہتی ہیں, لیکن امی کو پیسے دینے کا فائدہ کیا ہے, امی کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ امی جو ہے پیسے جو ملیں گے وہ بیٹی کو دے دیں گی. یہ ڈوز دیتی کون, بیوی بولتی. یہ جو کر رہی ہے یہ امی نے مانگا تھا, امی کا حق تھا, لہذا یہاں پر آپ کو نہ بیوی سے مشورہ کرنا تھا نہ ان کی بات سننی تھی. ہاں اگر بیوی کو آزمانا تھا کہ میری بیوی کتنی اللہ والی ہے تو بتا کر کے آپ دیکھ لیتے. اگر وہ کہتی کہ نہیں امی نے مانگا ہے, ہم سے مشورہ کیوں, تو سمجھ لینا اللہ والی ہے. اور اگر تم کو جو ہے بہت دھیمے سے یہ بات بولے, ٹھیک ہے امی کو ضرورت تو ویسے تو رہتی نہیں ہے, لیکن آپ دے بھی دیں گے تو فائدہ کیا ہے, وہ بیٹی کو دے دیں گی. یہ کہنے والی بیوی جو ہے نا, یہ آپ کی صحیح معنی میں حقیقت میں بیوی نہیں ہے, یہ بدمعاش قسم کی بیوی ہے. اس کو, ہماری والدہ کو اگر پیسے مل کر کے خوشی ہوتی ہے, مثال کے طور پر, اس کو ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو, آپ کو ان کی خوشی چاہیے یا ضرورت ان کی, ان کو ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں میری امی خوش رہیں. اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ 10,000 روپے لے کر کے آگ میں جلا کر ایسے تاپ لیں اور ان کو خوشی ہوتی ہے تو بھی آپ کو خوش رہنا چاہیے. ہم اپنی والدہ کی خوشی چاہتے ہیں, لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی بات نہ مانی جائے, مقصد یہ ہے کہ جو حق ہے اس کی بات مانی جائے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہوگا ایسا, چاہے حق ہو والدہ یا نہیں ہو, بات ہر حال میں کس کی مانیں گے لوگ, بیوی کی بات مانیں گے. یہ ایسا جب ماحول پیدا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر دنیا میں زلزلے آئیں گے, پھر دنیا میں آفتیں ہوں گی, سیلاب ہوگا, مختلف قسم کی آفتیں آتی رہیں گی, کرونا آئے گا, سب کچھ آئے گا. تو یہ وجہ ہے. انشاءاللہ زندگی دی تو ہم آگے بات کریں گے. ابھی 5 چیزیں اللہ